اس آڈیو لیک کے اندر وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس آڈیو لیک کو لے کے کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی جائے گی، اس کو کس طرح کھیلا جائے گا، یہ پہلے سنیے گا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات. اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئی نا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھیلنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں جب جلسے کر رہے تھے خان صاحب، تو جس مذکورہ ملک جو بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ کی طرف سے یہ سازش بنی گئی، بقول خان صاحب کے نام نہیں لیا گیا، کیا وجوہات تھیں. بعد میں یہی تھا بتایا گیا کہ کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگتا ہے، لیکن بعد میں ساری چیزیں آن دا ریکارڈ آ گئیں. فردر کیا اس آڈیو لیک کے اندر بات ہوئی، یہ بھی سن لیں. ایک بھی نہیں کہتے شاہ محمود قریشی اور فارم سیکرٹری ہوگا. شاہ محمود قریشی کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر دوں گا. پھر فارم منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارم سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا. کریں گے اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی واپس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. ناظرین، یہ جو سائفر ہے اس کو لے کے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کا حوالہ دینا میرے خیال میں بڑا ضروری ہے. اور آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ 31 مارچ 2022 کو 37واں اجلاس ہوا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، قومی سلامتی کمیٹی اس کو بولتے ہیں. اس اجلاس میں تمام جو سینئر منسٹر تھے، جس میں دفاع، توانائی، اطلاعات و نشریات، داخلہ، خزانہ، انسانی حقوق، منصوبہ بندی، ترقی خصوصی اقدامات کے وفاقی وزیر محترم اسد عمر صاحب اور باقی جو سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، تمام انٹائر جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے لوگ بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے. اس میٹنگ کے دوران جو چیزیں زیر بحث آئیں اور اس میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ ایشو کیا گیا آفیشلی، اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قومی سلامتی کے مشیر نے کمیٹی کو ایک غیر ملک کے اعلی عہدیدار کی جانب سے جو ہے پاکستان کے سفیر کے ساتھ باضابطہ ملاقات کا بتایا گیا. اور اس ملاقات میں جو ہے وہ کیا بات کرتے ہیں، کمیٹی نے اس مراسلے پر جو مراسلہ ہینڈ اوور کیا گیا پاکستانی سفیر کو امریکی ایک عہدیدار کی طرف سے، جو بعد میں بتایا گیا، پتا چلا کہ ڈونلڈ لو صاحب ہیں، اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی عہدیدار کی جانب سے استعمال کی گئی زبان کو غیر سفارتی قرار دیا. ان ڈپلومیٹک لینگویج کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا کہ جو بات ڈونلڈ لو نے ہمارے جو اسد مجید صاحب جو اس وقت پاکستان کے ایمبیسڈر تھے یو ایس کے اندر، ان کے ساتھ جو بات چیت کی وہ ان ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر تھی. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ جو مراسلہ پاکستانی سفیر کو دیا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر یہ ایک کھلم کھلا مداخلت ہے. اس کو بالکل واشگاف الفاظ کے اندر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ بتایا کہ یہ جو بات ہوئی ہے، یہ جو مراسلہ پاکستانی ایمبیسڈر کو امریکی عہدیدار نے دیا ہے انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو نے، اسے واضح ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک کھلم کھلا مداخلت کی گئی ہے. کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ اسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا گیا، اسی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا اور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جو مذکورہ ملک ہے، بعد میں پتا چلا، اس وقت تو نہیں بتایا گیا، امریکہ، ان کے جو سفیر ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بلا کے ایک مناسب چینل کے ذریعے ایک مضبوط احتجاجی مراسلہ جاری کیا جائے. ڈیمارچ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو ہے کہ بلایا گیا، پھر وہ ڈیمارچ ایشو کیا گیا. یہ تو ساری کی ساری حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے. اب جو ہے خان صاحب سے آج جب یہاں پہ موجود ہے پنجاب ہاؤس کے اندر، وہاں جب ان سے یہ بات چیت ہوئی کہ جناب اعلی آپ کے حوالے سے ایک یہ جو ایک خبر آئی ہے، ایک آڈیو لیک آیا ہے، تو خان صاحب نے اس پہ کیا جواب دیا، یہ سنیے گا. یہ انہوں نے لیک کیا شہباز شریف وغیرہ نے، بڑا اچھا کیا انہوں نے لیک کیا. میں تو کہتا ہوں وہ سائفر ہی لیک ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے گا تاکہ سب کو پتا چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے. میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی، اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر. اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کچھ اطراف سے یہ ایک بیانیہ، یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو خان صاحب نے کھیلنے کی بات کی ہے وہ قومی سلامتی کے ساتھ ایز ایف کھیلنے کی بات کی ہے، کہ ایک جو ہے ڈپلومیٹک ایشو تھا، اس کو آؤٹ آف دا پروپورشن جو ہے اس کو بلو اپ کیا گیا، اس کی ضرورت نہیں تھی. ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کچھ جو ہماری موجودہ حکومت اور ان کے جو کچھ جانبدار لوگ ہیں، وہ اس ساری خبر کو لے کے، یہ جو آڈیو لیک کے ذریعے یہ خبر سامنے آئی ہے،
وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہیں. لیکن جب خان صاحب نے یہ بات مان لی, اس سے دو چیزیں ہماری جو ناظرین ہمارے سامنے آتی ہیں, وہ یہ, ایک تو یہ سائفر حقیقت تھی, حقیقت ہے, حقیقت رہے گی. پچھلے دنوں جب ہماری ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے, وہاں پہ بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ جناب اعلیٰ آپ نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان کو کہ اس کے اوپر کچھ انویسٹیگیشن کروا لی جائے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لیٹر تو لکھا تھا, ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. چودھری غلام حسین صاحب, یہ سارے کا سارا معاملہ اب آپ کے سامنے ہے. اس سارے مدعے کو لے کے آج کی یہ صبح کی جو ایک آڈیو لیک آئی ہوئی ہے خان صاحب کی اپنے پرنسپل اعظم خان کے ساتھ, آپ اس کو لے کے تو موجودہ حکومت, انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی, بڑی جو ہے دھواندار کی ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے. انہوں نے کہا جی خان صاحب کو وہ ایک فکرے میں 3 یا 4 دفعہ فتنہ 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 بولتے ہیں, فتنہ خان, کہ اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. تو آپ اس ساری کی ساری ڈیولپمنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو 3 چیزیں واضح ہو گئی کہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مداخلت ہوئی ہے تو وہ نظر آ گئی ہے. وہ ڈی سائفر یعنی سائفر جو آئی وہ بھی سامنے آ گئی, اور اس میں انہوں نے کچھ خاص بات نہیں کی کہ انہوں نے اس ملک کا نام ابھی رہنے دیتے ہیں, پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو پھر کھیلیں گے. یعنی ہمیں کھیلنا چاہیے, سیاسی طور پر اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو ان کا رائٹ ہے. تو خان صاحب کا سارا بیانیہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. اس یعنی ان کے یہ جو ہے ان کی کنورسیشن جو آپ نے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ ان کی یہ گورنمنٹ باہر لے کے آئی ہے, یہ تو یہ خود لے کے آئے ہیں نا. یہ پہلے سے یہ پہلے بھی بات کر چکے تھے, اب چونکہ ان کی بہت ساری آ رہی ہیں آڈیو, تو انہوں نے کہا اب ہم بھی اپنا کوئی لوچ تل رہی ہے تو ایک خان صاحب دی بھی سٹ دیتی ہے مارکیٹ سے. تو یہ اس سے کوئی خان صاحب کو الٹا فائدہ ہوگا, یہ ان کو نقصان دینے کے لیے انہوں نے لانچ کی ہے. لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان کے بیانیے کی تقویت ہوگی, اور خان صاحب ویسے ہی اس وقت عوام کی نظروں میں ایک انتہائی بلندی کی مقبولیت پر پہنچے ہوئے ہیں. ان پر ان کی ان حرکات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. البتہ یہ جو ان کی آئی ہیں لیکس یا جو بھی ہے, جو کس طرح بھی وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے, جو بھی ہے, اس سے ان کے پلے کچھ نہیں رہا کہ یہ سارا دن حرکتیں کیا کر رہے ہیں. کبھی اپنے داماد کی چیزیں ہندوستان سے مشینری اور پلانٹ منگوانے کے چکر میں ہیں, کبھی عمران خان کو خراب کرنے کے چکر میں ہے کہ اس کا صحت کارڈ جو ہے وہ ختم کر دو, کبھی کسی جج کو آپ اس کو بلیک میل کرنے کے چکر میں ہے کہ ڈار کا رستہ ہموار ہو, کبھی پرویز مشرف کو واپس آنا چاہیے. اب اس وقت سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ان کو راتوں رات کیا مروڑ اٹھے پرویز مشرف کو, یہ تو اس کو پھانسی دینے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. تو کبھی تاکہ ہمارا جو ہے اسحاق ڈار اور نواز شریف کا راستہ ہموار ہو. تو وہ یہ ان کی ساری گیمز جو ہے نا وہ بالکل اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ دے ہیو نو انٹرسٹ کہ پاکستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کہ یعنی ڈوبے ہوئے ہیں پانی کے اندر. کچھ ہو رہا ہے, بات سن کو یہ ہے کہ اپنا حلوہ مانڈا لگا رہے جتنے دن مرضی, اور جدھر سے لوٹ مار چھوڑ کے گئے وہاں دوبارہ شروع ہو جائے, اچھا, اور گلیاں ہو جائیں چنیاں بیگ شریف.